بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی چہرے کا پردہ. اس میں ایک کمنٹ آیا جو آپ یہاں اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ناک میں نوز رنگ ہے تو بھی چہرہ چھپانا واجب ہے. یعنی اگر کسی خاتون نے اپنے چہرے پر میک اپ نہیں کیا ہے، آرائش زینت نہیں کی ہے اور نتھ یا نوز رنگ پہنی ہے تو کیا پردہ کرنا واجب ہے یا نہیں، اور اس کے نوز رنگ پہننے کے فوائد کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اور کیا اسلام میں اس کی تاکید کی گئی ہے یا نہیں. آئیے جانتے ہیں اس میں فقہی مسائل کیا ہیں اس میں، اور اسلام کا دستور نوز رنگ کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے. اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر اپڈیٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور جو آپ کا سوال ہو وہ کمنٹ باکس میں آپ ٹائپ کریں اور آپ کے سوال کا انشاءاللہ جواب جلد ہی دیا جائے گا. چلتے ہیں سوال کے جواب کی طرف. دیکھیں اسلام میں نوز رنگ پہننا کیسا ہے اور اس کا پردے کا کیا حکم ہے. اگر یہ زینت میں آتی ہے اور خوبصورتی کے لیے پہنی جاتی ہے تو اس کا پردہ واجب ہوتا ہے. ناک میں نوز رنگ پہننا یا نتھ پہننا یہ قدیم روایات سے چلی آ رہی ہے جو دنیا کے مختلف خطوں میں دیکھی جاتی ہے، خاص طور پر جنوبی ایشیا، مشرقی وسطی اور افریقی ثقافتوں میں پائی جاتی ہے. ناک میں نوز رنگ پہننے کی اہمیت اور اسلام میں اس کے دستور کیا ہیں اور اس کی وجوہات کیا بیان کی. پہلی یہ ہے کہ ثقافت، کلچر، تہذیب. بر صغیر میں خواتین صدیوں سے ناک میں بائیں ناک میں نوز رنگ یا نتھ پہنتی چلی آ رہی ہیں جو خوبصورتی اور نسوانیت اور بعض روایت کے مطابق ازدواجی زندگی کی پہچان علامت جانی جاتی ہے. یعنی اگر کسی خاتون نے، کسی لڑکی نے ناک میں نوز رنگ یا نتھ پہنی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے. اور خاص طور سے ہندو مذہب میں، ہندو ثقافت میں شادی شدہ عورتیں اکثر بائیں ناک میں نتھ یا نوز رنگ پہنتی ہیں اور یہ زیادہ تر ہندو مذہب میں رائج ہے. لیکن اسلامی ثقافت میں خواتین اس کو زیور کے طور پر پہنتی ہیں اور جو خوبصورتی کے لیے پہنی جاتی ہے. حالانکہ یہ مذہب میں پہننا لازم اور واجب قرار نہیں دیا گیا، یعنی اسلام میں اس کا پہننا لازم اور واجب نہیں ہے. اور ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے تو سب سے پہلے یہ سوال کیا جاتا ہے کیا وہ نکاح میں نتھ لے کر آئے ہیں یا نہیں، جو نکاح ہوتا ہے وہ نتھ پر ہوتا ہے. اگر نتھ نہیں ہے تو ایک طریقے سے اختلافات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. بعض جگہوں پر اتنی شدت سے یہ رسم رائج ہو چکی ہے، درحالانکہ اسلام میں اس کی کوئی ایسی اہمیت اور کوئی بھی فقہی مسئلے میں ایسا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ نکاح کے وقت یہ نتھ پہننا لازم اور واجب قرار دیا گیا ہو، بلکہ یہ دوسرے مذہب سے لی گئی ہے جو کہ مسلمانوں میں بھی رائج ہو چکی ہے. بہت سی چیزوں کو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور ان میں سے شادی کے موقع پر ایک نتھ ہے. جو یہ کہا جاتا ہے نتھ پر نکاح ہوگا، اس کے علاوہ نکاح نہیں ہوگا، یہ ان غلط رسموں میں سے ایک غلط رسم ہے. ایسا نہیں ہے کہ نکاح نہیں ہوگا. نکاح کی شرائط پڑھیں آپ اور صحیح چیز کیا ہے اس کے بارے میں پہلے جان لینا ضروری ہوتا ہے. نکاح کے لیے یہ ہے کہ پہلے ولی راضی ہو، دوسرے ایجاب اور قبول یعنی لڑکی اور لڑکا دونوں کی رضایت ضروری ہے، تیسرے مہر کا ہونا. یہ تین چیزیں لازم ہیں.
اور اس کے علاوہ جو یہ کہا جاتا ہے نتھ لائی جائے اس پر نکاح ہوگا، یہ رسومات میں سے ہے اور جو کہ غلط ہے۔ آپ ان چیزوں کو رائج کریں جو صحیح ہے اور غلط رسموں کو ختم کیا جائے۔ جتنی زیادہ اہمیت ہمارے معاشرے میں رسموں کو دی جاتی ہیں، اتنی زیادہ اہمیت اگر دین اسلام کو دی جاتی تو ہماری زندگی ایک نمونہ بن کر آتی اور امن و امان اور سکون کے ساتھ ہم زندگی گزارتے۔ جو مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ غلط رسم کو معاشرے میں رائج کرنا اور آنکھ بند کر کر ان پر عمل کرنا۔ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، اب چاہے وہ اسلام میں ہو یا نہ ہو، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جو جس نے کہہ دے کہ یہ رسم چلی آ رہی ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ اسلام میں یہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں، اسلام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو کوئی بھی غلط رسم ہو اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جان لیں، معلومات حاصل کریں اور اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ اور غلط رسومات میں سے ایک یہ ہے کہ نتھ نکاح کے موقع پر لانا لازمی ہے، جو کہ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ فقہی مسائل میں کوئی چیز ایسی بیان کی گئی ہے۔ غلط رسموں کو ختم کیا جائے اور اسلام کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ ان کو معلوم ہو سکے ہمارا اسلام ان تمام غلط رسموں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دوسرے، فیشن۔ آج کل لڑکیاں اور بعض خواتین بھی اس کو فیشن کے طور پر پہنتی ہیں اور یہ مغربی ممالک میں بھی نوز رنگ ایک اسٹیٹمنٹ جیولری کے طور پر مقبول ہو چکی ہے، یعنی فیشن میں لڑکیاں بھی اس کو پہنتی ہیں۔ اب یہ نہیں رہا کہ جس کی شادی ہوئی ہے صرف وہی پہنے گی، نہیں، بلکہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ چونکہ ماڈرن ایرا چل رہا ہے تو اب فیشن بن چکا ہے، جو چاہے وہ پہن سکتی ہیں، اختیار ہے۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ جن کی شادی ہوئی ہے صرف وہی پہنتی تھی، لیکن اب بدل چکی ہے یہ رسم۔ تیسرا، طبی فوائد۔ طب کے مطابق جو خواتین بائیں کان میں سوراخ کرواتی ہیں، اس کو چھدواتی ہیں تاکہ اس میں نتھ یا نوز رنگ پہن سکیں، اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے اگر کوئی خاتون پہنتی ہے، اس کے تولیدی نظام میں مثبت اثر ہوتا ہے اور ولادت میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ناک چھدوانے سے جو سر کا درد ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جو پیریڈ کا دور ہوتا ہے اس میں بھی آسانی رہتی ہے، درد نہیں ہوتا ہے، اس میں یعنی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن سائنس یہاں پر محدود ہے، ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچی ہے۔ ناک میں نوز رنگ کب سے ڈالی جاتی ہیں؟ عام طور پر لڑکیاں جب بالغ ہو جاتی ہیں تو ناک ان کی چھدوائی جاتی ہے، ناک میں سوراخ کرایا جاتا ہے تاکہ وہ ناک میں نوز رنگ پہن سکے۔ یا بعض قبیلے میں، بعض خاندان میں ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر بھی یا اس سے پہلے لڑکی کی ناک چھدوائی جاتی ہیں۔ اگر ان کے قبیلے میں ثقافتی اور کلچر، یہ تہذیب پائی جاتی ہے تو وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں، لیکن اگر ان کے یہاں رسم و رواج نہیں ہے تو وہ اس کو انجام نہیں دیتے۔ اور بعض جگہوں پر خواتین شادی کے بعد بھی نوز رنگ یا نتھ پہننے کے لیے اپنی ناک کو چھدواتی ہیں، چونکہ فیشن کے طور پر وہ اس کو پہننا چاہتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض ممالک میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جس طریقے سے اب ایران میں بھی آہستہ آہستہ یہ رائج ہو رہی ہے یہ رسم، یعنی وہ اپنی ناک چھدوانے لگی ہیں اور جس میں وہ نوز رنگ پہنتی ہیں۔ اور طب کے مطابق ناک چھدوانے کے بعد، ناک میں سوراخ کرانے کے بعد جو نوز رنگ پہنی جاتی ہے، یا وہ سونے کی ہو
یا چاندی کی ہو یا اسٹیل کی ہو، یہ صرف 3 ہونی چاہیے تاکہ اس میں الرجی نہ ہو۔ یہ سب چیزیں اس طریقے سے طب میں اور اسلام میں یہ سب چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نکاح نت پر ہوگا، اس کے علاوہ نکاح نہیں ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ فقہی مسائل میں نہیں بیان کیا گیا کہ نت پر نکاح ہوگا۔ اگر نت نہیں پہنی ہے لڑکی نے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ یہ ایک رسم ہے جو زمانے قدیم سے چلی آ رہی ہے، لیکن اگر زینت ہے، خوبصورتی ہے تو اس کا پردہ واجب ہے۔ آپ سے گزارش ہے مکتب جعفری چینل احکام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اور تمام مسائل فقہی کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں۔ آپ سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون ضرور فرمائیے گا۔